بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والوں، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 1 تا 9۔ اور ہمارے پیارے قاری اسد الحق صاحب مشہور قاری ہیں، خوش آواز ثنا خواں ہیں، بہت بہت شکریہ حضرت، بہت بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت آیت ہے یہ، اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہمارے جو علماء کرام ہیں ان سے اس آیت پہ ضرور بات کی جائے گی، لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہر روز کچھ نئے ٹاپک آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں اور اس پہ بات کریں۔ اور میں اگر یہ بات شروع کرتا ہوں تو میں بات یہاں سے شروع کروں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے، اور جو احسان، جو ہمدردی، جو اخلاق ہم نے ہمارے پیارے نبی کا پڑھا ہے، سمجھا ہے، جانا ہے، اس کے بعد آپ یقین کریں کہ بہت ساری چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں روزمرہ کی ڈیلنگ کے لیے۔ اور ہر وہ مسلمان جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ نبی سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور اس کو چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں بہت سارے واقعات جب پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، اس میں خاص کر ابھی ذکر ہوا تھوڑے دن پہلے، ابھی آنے والے وقت میں پھر ہوگا، فتح مکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ تمام کفار جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ظلم کیا، جن کو در بدر کیا، گھر سے نکالا، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تکلیف تھی ان کو کہ وہ اپنے گھر سے دور ہوئے ہیں، اس بات کا ذکر بھی موجود ہے۔ لیکن جب آپ فتح مکہ کے بعد واپس آتے ہیں، جس شان و شوکت سے آپ واپس آتے ہیں، تو بالکل سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کسی کے اوپر کوئی ایسی سوال نہیں اٹھتا، کسی کو کچھ کہا نہیں جاتا، ایک عوام الناس طور پہ سب کو معافی دے دی جاتی ہے۔ لیکن وہیں پہ قرآن پاک میں ایک جگہ میں یہ بالکل آج اپنے علماء کرام سے، دیکھیں ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کرنی بہت ضروری ہے، یہ سوال کرنا بہت ضروری ہے کہ خاص طور سے قرآن پاک میں جب ذکر آتا ہے یہود و نصار کے حوالے سے کہ اس گروپ سے آپ دور رہیں، اس گروہ سے آپ دور رہیں، تو میں مفہوم ڈسکس کر رہا ہوں، میں آیت کی طرف نہیں جا رہا۔ تو وہیں پہ کیا وہ اس وقت کے لیے تھا، صرف اس وقت کے لیے، یا وہ آنے والے تمام وقتوں کے لیے تھا؟ اور اگر ایسا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت کی تو اس تجارت میں ہم نے کچھ روایتوں میں یہ پڑھا جانا کہ کچھ یہودیوں کے ساتھ بھی تجارت ہوئی ہے، اور ایک یہودی جو آپ کو بے انتہا پسند کرتے تھے، غزوہ احد میں وہ شہید بھی ہوئے، مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوئے، اور جنگ میں جانے سے پہلے ان کے پاس 7 باغ تھے، تو وہ انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو یہ مسلمانوں کی فلاح کے لیے استعمال ہو۔ اور جب وہ احد میں شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے کہا کہ مخرق یہودیوں میں بہترین تھا، اور اسلام کا پہلا چیریٹیبل ٹرسٹ انہی کے مال سے قائم ہوا۔ اچھا، یہ روایت میں یہ بھی آتا ہے
پھر وہاں پہ یہ بھی آتا ہے، آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہود و نصار کی جب بھی بات ہوتی ہے تو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. میرا اس پہ ایک ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیں گے، ہم اس سے بات نہیں کریں گے، تو اپنی بات اس تک پہنچائیں گے کیسے؟ ہم کوئی بھی ہو، آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، اس سے اگر آپ کا ڈائلاگ نہیں ہوگا، آپ کی بات نہیں ہوگی، تو آپ اپنی بات اس تک پہنچائیں گے کیسے؟ اگر میرا کوئی دشمن ہے اور میں اس سے بات نہیں کر رہا تو میں کیسے، مطلب ہمارے جو علماء کرام دنیا بھر میں تبلیغ کرتے ہیں تو پھر تو ہم تبلیغ ہی نہیں کر پائیں گے. تو یہ ایسے بہت سارے سوال جو میرے ذہن میں یا آپ کے ذہن میں یا ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں، بیکاز پچھلے کچھ دنوں میں ایسے حالات ہوئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ ہوا وہ صحیح تھا، بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا. جو ہوا ہے وہ ظلم ہے، زیادتی ہے. جو کچھ فلسطین میں ہوا ہے، انسانیت اس پہ شرمندہ ہے. اور آپ اگر کچھ ویڈیوز نکال کے دیکھیں تو جو دنیا بھر میں سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے وہ ہوا بھی امریکہ میں ہی ہے. اور وہاں پہ بھی لوگوں نے بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو لوگوں نے کہا ہم یوز نہیں کریں گے. تو یہ سلسلہ صرف یہاں سے شروع نہیں ہوا، یہ سلسلہ دنیا بھر میں ہوا ہے. چاہے وہ کرسچنس ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لوگوں نے انسانیت کا ساتھ دیا ہے. آج دنیا گلوبل ولیج ہے. سو کیا ہم ایز اے مسلم، سوال یہ آتا ہے کیا ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں کہ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے کہ وی وانٹ ٹو بی لائک دیم، وہ ہمارے جیسے بن جائیں؟ تو یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے جس پہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے، کیونکہ ایک راستہ ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات سمجھیں. ہاں سنیں گے، لیکن ہم اپنی بات بھی سمجھانا چاہتے ہیں. پر اللہ کرے کہ کوئی بہتر صورتحال نکلے اور اس حوالے سے گفتگو ہو تو کوئی ایک اچھی فضا رہے اور ایک اچھی بات سامنے آئے، کیونکہ بہتری آنی چاہیے. لوگوں کی بھلائی کے لیے ہمیں مل جل کے کام کرنا چاہیے. انسانیت سب سے پہلے ہے اور اسی کے وجہ سے جو ہے تمام مذاہب آپ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں. اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم سب مل جل کے رہیں. آگے کیا ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو، علماء کرام یہاں پہ آتے ہیں تو ان سے کیا بات ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک خوش آوازی سے ایک عقیدت کے اظہار کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پہ اس وقت عالمی شہرت یافتہ معروف ثنا خواں محمد ابرار حسین صاحب موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا حضرت کہ وہ تشریف لے آئیں، بلکہ آ گئے وہ. السلام علیکم، کیسے ہیں ابرار صاحب؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ابرار صاحب؟ آئیے بسم اللہ شروع کرتے ہیں.